إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بے شمار صلاۃ و سلام ہو سب نبیوں اور رسولوں پر، بکثرت رحمت للعالمین خاتم النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. حاضرین جمعہ، میں اور آپ اور سارا عالم اسلام جن مقدس ایام سے گزر رہا ہے، یہ میرے اور آپ کے اور سارے عالم اسلام کے افراد کے لیے بڑے خوشکن لمحات ہیں، زندگی کے بڑے قیمتی ایام ہیں. اور یہ وہ مہینہ ہے جس سے میں اور آپ بخوبی واقف ہیں. شہر رمضان، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف کراتے ہوئے کہا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا. کیوں نازل کیا گیا؟ ہدی للناس، یہ گائیڈ بک ہے، ہدایت نامہ ہے ساری انسانیت کے لیے. صرف عرب کے انسانوں کے لیے نہیں، نہ عجم کے، بلکہ عرب اور عجم اور ساری انسانیت کے لیے بہترین ہدایت کا سرچشمہ ہے. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اس میں واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو بیان کر دیا ہے، اور یہ فرق کرنے والی کتاب ہے. حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں، جائز اور ناجائز میں، حلال اور حرام میں، یہ واضح انداز میں فرق کرنے والی کتاب ہے کہ کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی چیزیں جائز ہیں، کون سی چیزیں ناجائز ہیں، کون سے کام ایک بندے مومن کو کرنا ہے اور کن کاموں سے جو ہے بندہ مومن کو رک جانا ہے، کن کاموں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا ہے، اور کن کاموں کے کرنے سے اس کی نافرمانی ہے اور اس کا عذاب ملنے والا ہے. یہ ساری چیزیں قرآن نے ہم کو واضح انداز میں بتا دیا ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جنہوں نے بھی اس کو پڑھا، اس پر عمل کیا اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچایا، ان کی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی. اور جنہوں نے بھی اس کتاب کو سنا، اثر لیے بغیر نہیں رہے. کٹر سے کٹر دشمن اسلام نے بھی جب اس کتاب کو سنا، اس کا اثر لیے بغیر نہیں رہے، بلکہ ان کے دل کی دنیا بدل گئی. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بارہا آپ نے سنا ہے. اسلام لانے سے پہلے کتنے کٹر اسلام کے دشمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن. وہ کون سی چیز تھی جس نے عمر کی زندگی کو بدلا اور ان کی دل کی دنیا بدل گئی؟ یہ قرآن کی وہی مقدس آیات. سبحان اللہ. اس میں وہ تاثیر ہے، اس میں وہ یعنی اثر ہے کہ یہ سخت سے سخت دل کو نرم بنا دینے والی کتاب ہے. سبحان اللہ. جنہوں نے سنا، کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک زبردست قرآن کو سنا. اور کیا ہے قرآن؟ یہدی الی الرشد، جو ہدایت دیتی ہے، راستہ بتاتی ہے نیکی کا. فآمنا بہ، ہم ایمان لائے. ولن نشرک بربنا احدا، اور ہرگز ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. تو قرآن کی سب سے پہلی دعوت توحید ہے. قرآن کی سب سے پہلی دعوت توحید ہے. آج ہم قرآن کو اتنا پڑھتے ہیں، اتنا سنتے ہیں، لیکن معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ شرک کتنا زیادہ پایا جاتا ہے. اللہ کی شان میں کیسی بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، گستاخیاں ہو رہی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے. قرآن کو نہیں سمجھ کر پڑھنے کا نتیجہ ہے. اگر فی الواقع ہم ایمان میں قرآن کو پڑھتے اور قرآن کی آیات پر غور و فکر کرتے تو ہماری توحید بہت ہی مضبوط ہوتی.
ہماری سے مراد ساری امت مسلمہ کی. لیکن آپ دیکھیے قرآن نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. انسانیت کی ایک بڑی تعداد شرک میں مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے. اور اس روئے زمین پر سب سے بڑا کرائم، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو اللہ کی شان میں گستاخی ہے، وہ شرک ہے. اللہ کی زمین پر اللہ کی شان میں گستاخی ہو، کتنی بری بات ہے. تو لہٰذا ہم کو چاہیے قرآن کریم کو بہت ہی غور و فکر کے ساتھ پڑھے، تدبر کے ساتھ پڑھے، اور اس کی آیات کو سمجھیں، لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا کتنا پیارا تعارف پیش کیا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اچھے انداز میں واضح کیا گیا. سابق انبیاء علیہ السلام کی باتیں آئی، ہم نے الحمدللہ تقریباً 20 دن سے سنا ہے صلاۃ تراویح میں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیارے باتیں بتائی ہیں قرآن مجید کی ان آیات میں. سابقہ نبیوں کے حالات آئے، ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا کیا، پھر اللہ کا کیا عذاب آیا. کئی جگہ قرآن میں تذکرہ آیا. مکی صورتوں میں آپ کو بار بار یہ باتیں ملیں گی. قوم نوح نے کیا کیا، قوم عاد نے کیا کیا، قوم سمود نے کیا کیا، یعنی نبیوں کا مذاق کیسے اڑایا، اللہ کی تعلیمات کا مذاق کیسے اڑایا، اور ان پر اللہ کا کیسا عذاب آیا. قرآن نعوذ باللہ کوئی قصہ گوئی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ انَّ هَٰذِهِ تذکرہ، یہ نصیحت نامہ ہے، یہ نصیحت نامہ ہے. اور یہ ہم سب کو ہمارا بھلا ہوا سبق یاد دلانے والی کتاب ہے. قرآن نے کہا بار بار ہم کو افلا یتدبرون القرآن، کیا تم لوگ قرآن کی آیات پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اور جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے قرآن کی آیات پر، ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. قرآن نے کہا ام علی قلوبہم اقفالها. اور جو لوگ قرآن کی آیات پر غور و فکر نہیں کرتے، قرآن نے ایسے انسانوں کو جانور اور اس سے بھی بدتر کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ یہ ہم سب کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ ہم جس اہتمام کے ساتھ ان ایام میں قرآن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کی سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے، رمضان کے بعد بھی یہ تسلسل ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے جب تک ہم قرآن مجید سے، احادیث نبی سے جڑے ہوئے رہیں گے، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو مٹا نہیں سکتی انشاءاللہ. اگر ہم اس سے دور ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی. وقت کے رسول اگر ہمارے خلاف اللہ کی عدالت میں مقدمہ رکھیں گے، کیا حال ہوگا ہمارا اس وقت؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یاد کرو اس وقت جب کہ رسول کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. مہجور کے کئی لفظ آئے ہیں، یعنی کئی معنی آئے ہیں. مہجور لفظ کے مفسرین نے کئی معنی بتائے. ایک تو قرآن پر ایمان لانا چھوڑ دینا، دوسرا معنی قرآن کو پڑھنا چھوڑ دینا، تیسرا معنی قرآن کو سننا چھوڑ دینا، چوتھا معنی قرآن کی آیت پر غور و فکر کرنا چھوڑ دینا، پانچواں معنی قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دینا، چھٹا معنی بتایا گیا قرآن کی تعلیمات کی تبلیغ کرنا چھوڑ دینا. یہ سب مہجور میں داخل ہے. ذرا غور کیجئے، میں اور آپ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ ہمارا تعلق کیا ہے؟ انگریزوں کے زمانے سے ایک چیز چل پڑی، امت مسلمہ کو قرآن سے دور کرنے کے لیے قوالی کو ایجاد کیا گیا. اور آج امت کا ایک بڑا طبقہ قوالی میں مست ہے، قرآن کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور قرآن کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے آج وہ دیکھ سکتے ہیں. مسلمانوں نے جو تماشا بنا رکھا ہے، ایک شبی شبینہ، دو شبی شبینہ، سے شبی شبینہ، استغفر اللہ. پوری پیارے رسول کی 23 سالہ دور نبوت کو دیکھ لیجئے. چیلنج ہے، کبھی آپ نے ایک شبی شبینہ نہیں کیا، نہ دو شبی شبینہ. ایک رات میں مکمل قرآن نہیں پڑھا آپ نے، نہ صحابہ نے پڑھا، نہ سلف صالحین نے پڑھا. ہم نے جو ہے قرآن کے ساتھ ایک کھلواڑ بنا رکھا ہے. یاد رکھیے جو لوگ اس طرح کے یعنی قرآن کے ساتھ جو کھلواڑ بنائیں گے، قرآن کو ایک مذاق کی کتاب بنائیں گے، نعوذ باللہ، وہ جو ہے دنیا میں بھی برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے. قرآن کو اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے،
چاہے تراویح میں ہو یا تہجد میں ہو، تراویح میں ہو یا تہجد میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جس نماز پڑھا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کے قیام اللیل کی خوبی نہ پوچھو، لم تسأل عن طولہن وحسنہن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کی لمبائی نہ پوچھو، اس کا حسن اور اس کا انداز اتنا پیارا ہوتا، سبحان اللہ، لمبی قرات اور اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر، جہاں کہیں عذاب کی آیتیں آتی آپ بے اختیار رو پڑتے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کے دل کی آواز سے، آپ کے سینے مبارک سے ہچکیاں نکل جاتی اور اتنا بے اختیار روتے۔ عزیز ان کا عزیز المرجل، ہانڈی میں گوشت پکنے کے بعد جس طرح سے آواز آتی ہے اسی طرح سے پیارے رسول کے سینے مبارک سے آواز آتی ہے۔ یہ خوف خدا، یہ خوف آخرت، اللہ اکبر، یہ ہمارے نبی کا اسوہ۔ کیا آج ہمارا ہے ایسا؟ نہیں ہے، تو ہونا چاہیے۔ قرآن ہمارے مردہ دل کو زندہ کرنے والی کتاب ہے، لیکن ہم تو بس ایک روایتاً حافظ صاحب جو ہے یہ سمجھ رکھے ہیں کہ لازماً ایک قرآن پورے کا پورا پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ صحابہ کی سیرت کو دیکھیے، سورہ بقرہ پڑھنے 6 سال لگ جاتے، 6 سال، سلف کی تاریخ میں آتا ہی ہے۔ ایک ایک سورے کو پڑھنے سمجھنے کے لیے اتنا غور و فکر کرتے اور اتنا وقت لگتا انہیں۔ یہاں پر حالت یہ ہے کہ 1 رات میں پوری قرآن، 2 رات میں پوری قرآن، 3 رات میں پوری قرآن۔ اور بعض لوگ پہلے عشرے میں جتنی تعداد تھی صلاۃ تراویح میں، آج اتنی تعداد ہے نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہم نے صحیح کام نہیں کیا۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے احب الاعمال الی اللہ دوامها وان قل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو مختصر ہو اور اس پر مداومت ہو، ہمیشہ کی ہو، ہمیشہ کی ہو۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل، قیام تو لمبا، ساتھ رکوع بھی بہت طویل رکوع۔ حضرت عائشہ سمجھتی تھی کہ آپ فجر کی اذان تک کیا رکوع میں رہیں گے، سجدہ بھی اتنا طویل سجدہ کہ کبھی اندیشہ ہونے لگتا کہ آپ فجر کی اذان تک کیا سجدے میں رہیں گے۔ یہ قیام اللیل کی کیفیت۔ لیکن یہاں حالت یہ ہے کہ 20 رکعتیں ہو جا رہی ہیں آدھے گھنٹے میں یا 1 گھنٹے میں، ایسے سجدے نخرتن کنخرت غراب، کوے کے ٹھونگ کی طرح، بس گئے، نہ اس میں اللہ کی تسبیح، نہ اس سے کوئی ذکر، نہ کچھ، بس ایک فارمولیٹی، اور فخر سے کہہ رہے ہیں ہم 20 رکعت پڑھ لیے۔ یاد رکھیے قیام اللیل کی روح تزکیہ نفس ہے، ہمارے نفس کا تزکیہ، ہماری اپنی تربیت ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اطمینان کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ کم سے کم 20 رکعتیں ہوں، اگر یا 8 رکعت ہو تو طویل قرات کے ساتھ، طویل سجدوں کے ساتھ، طویل رکوع کے ساتھ ہو۔ جہاں ابھی تہجد کا اہتمام ہو، 8 رکعت بھی ہو تو 2 گھنٹے میں ہو، کم سے کم 2 گھنٹے میں ہو۔ خالی آدھے گھنٹے میں ہو گئی یا 1 گھنٹے میں ہو گئی تو اس کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے معلوم ہوتا کہ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایسے لگتا کبھی تو اس بات کا اندیشہ ہوتا کہیں سحر کا وقت ہم کو نہ میسر ہو اور بالکل فجر کا وقت شروع ہو جائے۔ اتنے طویل قیام اللیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا۔ اور ساتھ ساتھ جیسے جیسے رمضان گزر رہا ہے، ابھی میں اور آپ بالکل آخری مرحلے میں داخل ہونے والے ہیں، آخری عشرے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں آپ کے کیا معمولات، احادیث کا مطالعہ کرنے سے بات معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اذا دخل فی آخر العشر شد میزرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو جاتے اپنی کمر کو کس لیتے خیر کے کام کرنے کے لیے، اور دنیا اور مافیا سے لا تعلق ہو کر مسجد کے گوشے میں بیٹھ جاتے، ذکر الہی میں مصروف۔ شد میزرہ وایقظ اہلہ اور واحیا لیلہ، رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں جاگ کر گزارتے، جبکہ آپ کے کوئی گناہ ہی نہیں، معصوم عن الخطا، لیکن دراصل امت کے لیے ایک بہترین اسوہ بننا تھا آپ کو۔
اللہ نے بتا دیا بنا کر کہ دیکھو اللہ کو راضی کرنا ہو تو نبی کی سنت پر عمل کرو، 10 راتیں جاگو پورے، نبی کا اسوہ ہے 10 راتیں جاگنا، اور اکیلے ہی نہیں پورے گھر والوں کو جگاؤ، بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، سب کو۔ صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ شد میزرہ واحیا لیلہ، راتوں کو زندہ رکھتے۔ زندہ رکھنے کا مطلب کیا؟ سوتے نہیں بلکہ زاری میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے اور اللہ کو بنانے کی کوشش کرتے۔ تو یہ عمل میرا اور آپ کا ہونا چاہیے پوری یہ 10 راتیں، اور میرا ہی نہیں بلکہ ہمارے سارے گھر کے افراد کا یہ عمل ہونا چاہیے۔ یہ اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے ہم نے سمجھ رکھا ہے رمضان کو فوڈ فیسٹیول منتھ، ہاں، اور خود ہمارے غیر مسلم کالج میں ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ حلیم پنڈگا، حلیم کی عید کا مہینہ ہے یہ۔ استغفر اللہ، ہم نے کتنا غلط تصور دیا ہے۔ رمضان آیا ہے کم کھانے، کم سونے، کم بات کرنے، زیادہ عبادت کرنے، زیادہ قرآن پڑھنے کے لیے ہم نے ترتیب کو الٹ دیا۔ آج زیادہ کھا رہے ہیں، افطار سے لے کر سحر تک فوڈ فیسٹیول، جگہ جگہ کھانے کی ہوٹلیں، روڈوں پر کھانا ہلکے پن کی علامت ہے۔ جس امت کو خیر امت کہا گیا وہ شر امت والے کام کر رہی ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ یاد رکھیے یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ کوئی غیروں کا کلچر ہوگا۔ ہمارا کلچر گھر میں رہ کر ہی کھانا ہے، اور رمضان میں تو کم کھانے کا حکم دیا گیا۔ اگر ہم اس طرح سے افطار سے لے کر سحر تک روڈوں پر کھاتے پھریں تو ہم کو خیر امت نہیں کہا جائے گا، شر امت کہا جائے گا، کیونکہ یہ سنت نبی سے ہٹ کر عمل ہے یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے اس آخری عشرے کی سب سے اہم عبادت اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، رکھا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت تھی۔ تعمیر کعبہ کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا وَطَحِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اے ابراہیم علیہ السلام اس گھر کو صاف رکھیے، کس کے لیے؟ وَطَحِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف میں رہنے والوں کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا حضرت ابراہیم بھی اعتکاف رہا کرتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اہتمام کیا کرتے تھے اعتکاف کا۔ تو ہم میں جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وقت دیا سب کو دیا ہے، کوشش یہ کریں کہ جتنا ہو سکتا مسنون اعتکاف 10 دن کا رکھنے کی کوشش کریں، اور اعتکاف میں لا یعنی باتیں نہ کریں، اور یہ موبائل فون کے پیچھے نہ رہیں، اور غیر متکفین بھی جتنا ہو سکتا یہ واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک وغیرہ یہ سب لا یعنی چیزیں ہیں، بہت کم اس کا استعمال کریں، ضرورت کی خاطر ہی کریں۔ لا یعنی میسیجز بھیجنا، کمنٹس کرنا، رمضان جیسے قیمتی وقت کو برباد کرنا، ایسے کاموں میں یہ بیوقوفی اور نادانی۔ ہم کو چاہیے اپنے وقت کی قدر کریں، سابقہ رمضانوں سے اچھا اس رمضان کو بنانے کی کوشش کریں۔ سابقہ 2 رمضان میرے اور آپ کے لیے درس عبرت ہے۔ ہم لوگ گھر کی 4 دیواری میں محصور ہو گئے، مسجدوں کو آنے کے لیے تڑپنے لگے، لیکن پولیس کا پہرا، کسی کو اجازت نہیں مسجد میں آنے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے، حالات بدلے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسجدوں میں آسانی سے آ کر عبادت کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو مہینہ رکھا ہے دراصل اپنے نفس کے تزکیے کے لیے، اپنی تربیت کے لیے رکھا ہے۔ ان راتوں میں جتنا ہو سکتا ہے قرآن کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، پڑھیں، اس کو سنیں، اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر میں سب سے زیادہ کس چیز کا اہتمام کروں؟ تو توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے لیے بڑے جامع الفاظ سکھائے گئے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں۔ جب بندہ آپ سے معافی چاہتا ہے تو آپ اس کو معاف کرنا پسند کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو۔
اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میرے گناہوں کو بخش دیجئے۔ یہ دعا بڑی پیاری دعا، بڑی جامع دعا ہے، لیکن اس کا بھی لوگوں نے مذاق بنا لیا۔ کیا 1000 بار پڑھا میں؟ کیسے؟ وہ مشین لے کر بیٹھ رہے، اللہ بس اتنا ہی، اس کے آگے کا پورا حذف۔ یاد رکھیے دعا میں اخلاص ہونا چاہیے، دعا میں اخلاص ہونا چاہیے، بڑے ادب احترام کے ساتھ، استحضار کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، نہ کہ رسمن۔ اور ان راتوں میں کوئی تقریریں وہی نہیں ہے، تقریریں وغیرہ کرنا نہیں ہے، پوری سنت سے ثابت ہے، کہیں بھی اللہ کے نبی نے تقریریں نہیں کیا۔ لیکن افسوس ہم نے دین کے نام پر دین کی اہم چیزوں کو تک بدل ڈالا، پوری رات تقریریں ہو رہی ہیں۔ استغفر اللہ۔ 27ویں رات تو حیدرآباد کا ایک عجیب ماحول رہتا ہے، شب قدر کے لیے مقررین کو بلایا جاتا ہے حیدرآباد میں، یو پی سے، بہار سے، کلکتہ سے۔ کیا حیدرآباد میں علماء نہیں ہیں؟ یہ مسخرہ پنا ہے، یہ آوارہ گردی ہے، یہ ذہنی عیاشی ہے۔ یہ میں بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ کیوں؟ ہم نے اس رات کی عظمت کو کھو دیا، اس رات کی عظمت کو ختم کر دیا اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، اور آوارہ گردی ہو رہی، روڈوں پر نکلنا، شاپنگ کرتے پھرنا۔ کتنی اہم و مقدس راتیں ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ آج اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہم پر جو ہے دھبے پڑ رہے ہیں، سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، نہیں سدھریں گے اللہ تم سب کو ہٹا دے گا۔ ایک ایسے قوم کو لائے گا یحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرے گی، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ابھی دیکھیے رمضان میں کیا کیا فسادات ہوئے۔ زیادہ دور نہ جائیے، ہمارے ملک کے حالات، راجستھان کا، مدھیہ پردیش کا اور دلی کا، مسلمان روزداروں کے گھروں کو بلڈوزر سے رون دیا گیا۔ یہ ظالم حکمرانوں نے اور دہشت گردوں نے اس طرح کی کارروائی کی۔ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکر ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ایسا ہو۔ ما اصاب من مصیبت بما کسبت ایدیکم، تمہیں دنیا میں جو مصیبتیں پہنچ رہی ہے نا، تمہاری اپنی بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم ان جلسوں کا بائیکاٹ کریں، بتائیں یہ عبادت کی راتیں ہیں، یہ تقریروں کی راتیں نہیں ہیں۔ سلف صالحین سے ثابت ہی نہیں ہے کہ کسی نے ایسی تقریر کی۔ ہم اپنے آپ کو بولتے ہیں میں حنفی ہوں، ارے پکے حنفی تو بنو۔ کیا حضرت امام حنیفہ نے کبھی کوئی رات میں جلسے کیے؟ ان تاخراتوں میں جلسے ثابت ہیں؟ نہیں ہے، کوئی فقہ کی کتاب میں نہیں ہے۔ نہ امام شافعی نے کیا، نہ امام احمد نے کیا، نہ امام مالک نے کیا اس طرح کی حرکتیں۔ ہم نے باضابطہ لوگوں سے چندہ کر کے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے پلین سے بلا رہے ہیں، اور ایک رات کی تقریر، اس کا ہدیہ 1,00,000 روپیے، 50,000 روپیے پبلک کے پیسے سے، ایسا جو ہے یعنی پیسے کا ضیاع کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ دینداری نہیں ہے، یہ سراسر دنیا داری ہے۔ دینداری کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں میں بیٹھ کر عبادت کیا، اور ٹھہر کر آپ نے عبادت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، حقیقی ایمان والے وہ ہوتے ہیں وہ ٹھہر کر، بیٹھ کر، حتیٰ کہ لیٹے ہوئے بھی تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر مشغلہ بنا لے۔ لوگ کہہ رہے دیوانہ ہو گیا کیا؟ ہم لوگوں کو کی بات کو خاطر میں نہ لائیں، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اٹھے بیٹھے ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے بنے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے انشاءاللہ۔ اگر ہم اللہ کو بھول جائیں گے، اللہ ہم کو بھول جائے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں گے اور اللہ کے دین کو پھیلائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، مدد کیا ہے؟ اس دین پر ایمان لانا، اس دین پر عمل کرنا، اس دین کی تبلیغ کرنا، یہی مدد ہے دین کی۔ اور تو اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ ہماری مدد کرے گا۔ تو اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ کہ ہم دین پر عمل کریں۔ بتا دیں تاخراتیں عبادت کی راتیں ہیں، تقریروں کی راتیں نہیں ہیں، تقریروں کی راتیں قطن نہیں ہیں، نہ شاپنگ کی راتیں ہیں، یہ عبادت کی راتیں ہیں۔ خدا را آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بازار جانے سے روکیے،
بازار جانے سے روکیے. آج ہمارے مائیں اور بہنوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. بازار جاتی ہیں، کتنے اجنبی مردوں کے دھکے کھاتی ہیں وہ. رمضان جیسے مقدس مہینے میں اپنی عزت کو پامال کر رہی ہیں وہ. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کے سائے میں آئیں، اس پر عمل کریں. اسی میں ہماری کامیابی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، اور آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے. اور خود اللہ نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، حد درجے وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوا کرتے تھے. اور یہ آخری 10 دن کوئی معمولی دن نہیں ہے، بڑے قیمتی دن ہیں. جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا وآخرہ عتق من النار، آخری جو 10 دن ہیں جہنم سے اپنے آپ کو آزادی دلا لینے کے. اور جس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے اور جنت میں داخلے کا مستحق بنا دیا جائے، سبحان اللہ، قرآن نے کہا فقد فاز، اس کے کامیابی میں کوئی شک ہی نہیں ہے، 100% کامیاب. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی تو بس ایک دھوکے کا سامان ہے. لہذا ہم دنیا کی زندگی کو معمولی حد تک ہی رکھیں، ہمارے پیش نظر آخرت کی تیاری ہو. رمضان اللہ نے عید کی تیاری کے لیے نہیں دیا، خبر کو اچھا بنانے کے لیے، آخرت کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، حصول جنت کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان دیا ہے. رمضان کی اہمیت کو جانیں، رمضان کی روح سے واقف ہونے کی کوشش کریں. بتائیں یہ روڈوں پر ٹھہر کر کھانا آوارہ لوگوں کی علامت ہے. شریف لوگ اس طرح کی حرکت نہیں کرتے، مسلمان یہ کام نہیں کرتا. آج بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ صدقہ اور خیرات کرنے میں بہت پیچھے ہیں، جیسا آگے ہونا چاہیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں رہتے ہوئے بھی آپ کی جود و سخا کا یہ عالم کہ طوفانی ہوا کی جو اسپیڈ رہتی، آپ اللہ کے راستے میں اس طرح سے خرچ کیا کرتے تھے. سبحان اللہ، یہ اسوہ نبی ہے، یہ اسوہ رسول ہے. لیکن حیدرآباد کی پبلک آج روزانہ صرف حلیم کے نام پر 50 کروڑ روپے خرچ کرتی ہے، صرف حلیم پر. اندازہ لگائیے اگر ہمارے 50 کروڑ روپے تعلیمی اداروں کے لیے لگائے جائے، امت کو تعلیمی یافتہ بنایا جائے اور غیروں کے پاس ہم نہ بھیجیں تو کتنا فائدہ ہوگا. آج غیروں کے پاس جانے کی وجہ سے وہاں پر ہمارے اسلامی تشخص سے ہم کو دور رکھنے کی ساری پلاننگ کی جا رہی ہے. بے پردہ آنے کے لیے کہا جا رہا ہے لڑکیوں کو، بچوں سے کفریہ اور شرکیہ کلمات پڑھائے جا رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ ہماری بے دینی کا حال ہے. اگر ہم اپنے آپ کو پورا اسلام میں داخل کرتے تو کافی ہمارے مسائل حل ہو جاتے. یاد رکھیے کوئی حکومت ہمارے لیے خیر خواہ نہیں ہے، نہ کانگریس ہے نہ بی جے پی، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے. الکفر ملت واحدہ، سارے کے سارے جو ہے ایک بڑا شیطان ہے تو ایک چھوٹا شیطان ہے. فرق یہی ہے، ایک کھلا شیطان ہے تو ایک چھپا شیطان ہے. لیکن کوئی مسلمانوں کے فیور میں نہ اس سے پہلے کبھی رہے، نہ آج ہے، اور نہ مستقبل میں کوئی امید ہے. ہمارا ایمان اللہ پر ہے. ہم وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں. اگر اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے حالت ایمان میں زندگی گزاریں گے تو اللہ نے وعدہ کیا وانتم الاعلون، بادشاہت سرداری تم کو ملے گی، سربلندی تم کو ملے گی ان کنتم مومنین، شرط یہ کہ تم ایمان والے بن جاؤ. یہ کچھ باتیں رہیں جو میں نے جمعہ کے موقع پر آپ کے گوشے گزار کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں اسلام کی جو تعلیمات اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان کے جتنے ایام ہم سے گزر چکے اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے. جو اس میں نقائص رہ گئے، کمیاں رہ گئی، اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے عفو درگزر کا معاملہ فرما دیجیے، آمین. اور باقی جو ایام بچ گئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے بنے، اللہ کو راضی کرنے والے بنے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے بنے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.